لہذا یہاں غور کریں، یہ نہیں فرمایا کہ ولا تلمزوا احدکم، تم میں سے کوئی کسی پر عیب نہ لگائے، جی نہیں، ولا تلمزوا انفسکم، اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ، کسی پر عیب لگانا خود پر عیب لگانے جیسا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے برے القاب مشہور ہو جاتے ہیں جو ان کو اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی ناٹے کا ہے تو اس کو ٹھیک۔ اس سورہ کی آیت نمبر 12، اس میں مومنوں کی غیر موجودگی میں ان سے کیسا تعلق رکھنا یہ سکھایا گیا۔ یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا، مذاق اڑانا، عیب لگانا، برے القاب سے پکارنا، یہ تینوں ان کی موجودگی کی بات ہے، اب غائب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، گمان سے بچو، کچھ گمان تو گناہ تک پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے بارے میں گمان کرنے سے منع کیا۔ اب جس بندے کے بارے میں آپ گمان کریں وہ موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں یہاں تصور کر رہے ہیں، یہ ایسا ایسا۔ ایک پھر سے علمی بات بتاؤں، بہت دھیان سے سن لیں۔ اگر ہمارے ذہن میں کوئی ایسا خیال پیدا ہو جس کے ہونے کے چانس کم کہہ دیا، کوئی کالا ہے تو اس کو کلوا کہہ دیا، کوئی لنگڑا ہے تو اسے اسی نام سے پکارا، کوئی کسی نام سے، کوئی اگر وہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، آپ بالکل یہ نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیے کہ جو اسلام اتنی باتوں کا خیال رکھتا ہو کہ آپ مذاق نہیں اڑائیں گے، آپ عیب نہیں لگائیں گے، آپ برے القاب سے نہیں پکاریں گے، یہاں آپس میں محبت قائم نہیں ہوگی تو اور کیا قائم ہوگا؟ لسانا ذاکرا وقلبا جو باتیں آپ تک پہنچانے کی نیت کی ہے وہ سورۃ الحجرات کی روشنی میں ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پہلی آیت ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ایک بندے کا اللہ سے تعلق کا بنیادی فارمولہ ہے، کیا کہ آپ کو اللہ سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یاد رہے اس آیت میں تعلق اللہ سے سکھایا گیا ہے مگر ذکر رسول اللہ کا بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سے تعلق رسول اللہ کے ذریعے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے دکھے گا تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہتے ہوئے مخاطب تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اللہ سے آگے نہ بڑھو اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رسول سے آگے بڑھتے ہیں تو گویا کس سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اللہ سے آگے بڑھ رہے ہیں، لہذا آپ کو نہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے نہ رسول اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ غور کریں کہ مقام اور مرتبہ میں تو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، تو لازماً یہاں پر بات مقام اور مرتبے کی نہیں چل رہی ہے، یہاں بات چل رہی ہے فیصلوں کی، یہاں بات چل رہی ہے اعمال کی، یہاں بات چل رہی ہے اقدام کی۔ کیا مطلب؟ جب آپ اپنے بارے میں یا اپنے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھیں اور پڑھے بنا فیصلہ نہ کرو، بلکہ پہلے آپ یہ دیکھو کہ جو فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہو اس بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے اور رسول اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر فیصلے نہ کرو، آپ کے تمام تر فیصلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آگے نہ بڑھو کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے آپ کو معلوم ہیں تو ان کے خلاف یا ان سے ہٹ کر کوئی فیصلے نہ کرو، ورنہ آپ ان سے آگے بڑھ رہے ہو۔ یاد رہے تفسیر طبری کے اندر امام طبری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی یہ تفسیر نقل فرمائی ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ای لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے طریقے کے خلاف کوئی بات نہ کہو، یہ اس آیت کا مطلب ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق۔ اللہ سے آگے نہ بڑھو، رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، یعنی قرآن اور سنت کے خلاف نہ بڑھو۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی طریقہ ہمیں دیا ہے تو اس طریقے میں اپنی طرف سے کمی اور زیادتی کی کوشش ہرگز ہم نہ کریں، ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے جیسا ہوگا۔ یاد رہے یہ ڈائریکٹلی صحابہ کرام کے لیے ہے، ہمارے لیے تو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. تو ہمارے لیے اللہ سے آگے نہ بڑھو یعنی قرآن سے آگے نہ بڑھو، رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو یعنی رسول اللہ کی احادیث سے آگے نہ بڑھو، یعنی قرآن اور حدیث سے آگے نہ بڑھو. یہ سورہ حجرات کی 5 میں سے پہلی آیت کا حکم ہے. یہاں اللہ سے تعلق کا ہنر سکھایا گیا. مجھے بتائیے کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی چھوٹے بڑے تمام فیصلوں سے پہلے اللہ کے فیصلے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کی دنیا اور آخرت کیسی ہو جائے گی؟ سمجھ جائے گی لازماً. اگلی آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ دوسری آیت ہے سورۃ الحجرات کی. یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے رکھنا ہے یہ سکھایا جا رہا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو، بلند نہ کرو. آپ کو معلوم ہے آواز پر آواز بلند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں جواب ہے بے ادبی ہوتی ہے. آسان لفظوں میں جواب ہے بے ادبی ہوتی ہے. یعنی یہاں مسئلہ صرف آواز کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ ادب کا ہے. یعنی آواز پر آواز بلند نہ کرو یہ کہہ کر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کرایا ہے کہ آپ ہاتھ بلند کر لو، پیر بلند کر لو، کچھ بھی بلند کر لو، خالی آواز بلند نہ کرو یہ مطلب ہے؟ ہر وہ چیز جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوتی ہو وہ آپ نہ کرو. آپ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو مطلب کسی طرح آپ کی بے ادبی نہ کرو. یاد رہے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر ایک دلچسپ حدیث موجود ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم سے کچھ لوگ آتے ہیں، قبیلہ بنو تمیم سے کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کا کسی کو امیر بنا دیجئے، ذمہ دار بنا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہنے والے جو صحابی ہوتے ہیں وہ ثابت بن قیس ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی. ہوتی نا کسی کسی کی آواز بلند ہوتی، ان کی آواز زیادہ ہی بلند تھی. ثابت بن قیس، انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. اب اس پر مزیدار واقعہ یہ ہوا کہ ایک تو انہوں نے جو یہ بات رکھی یہ آواز بہت اونچی تھی ان کی، اوپر سے ان کی بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقرع بن حابس ایک صحابی ہیں، یہ لیجنڈ ہیں، یہ تجربہ کار ہیں، ان کو امیر بنا دیا جائے. تو اس بات پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو نہیں، ان کو امیر بنا دیا جائے. ایک اور صاحب کا انہوں نے نام لیا جن کا نام حدیث میں موجود نہیں ہے کہ ان کو بنا دیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا کہ آپ تو بس میری مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کی مخالفت کا میرا کوئی ارادہ نہیں. اسی بات پر ان کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند ہو گئی. یاد رہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپس میں بات کر رہے ہیں، مگر آیت کہتی ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں اپنی آواز بھی ان سے بلند نہ کرو. اب حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کادل خیرانی ان یہلکا، قریب تھا کہ امت کے دو سب سے اعلیٰ لوگ اس دن ہلاک ہو جاتے. ابو بکر اور عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کر دی. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو دو ریئیکشن سامنے آئے. جیسے یہ آیت نازل ہوئی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز اتنی دھیمی کر لی کہ جب بھی وہ بولتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپیٹ کرنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہنا چاہتے ہیں. ان کی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی. ادھر ان کا حال تو یہ تھا، ادھر وہ ثابت بن قیس جنہوں نے تقریر کی تھی انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. زار و قطار رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال بیکار ہو گئے، میں تو اہل نار ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا. کئی دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کرایا کہ ثابت بن قیس دکھائی نہیں دے رہے ہیں آج کل، کیا معاملہ ہے. جب لوگ ان کے گھر گئے تو وہ تو رو رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ بس میں تو ہو گیا جہنمی، میرے تو اعمال برباد ہو گئے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو رسول اللہ کی آواز پر اپنی آواز بلند کرے گا ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، انہیں پتہ تک نہیں چلے گا. رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا لا بل ہوا من اہل الجنہ، ارے نہیں وہ تو جنتی ہیں، وہ تو جنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر صحابہ کرام ان کو چلتے پھرتے جنتی کہا کرتے تھے.
خیر انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا, انہوں نے اپنی آواز دھیمی کر لی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تو ہمیشہ سے دھیمی ہوتی تھی, انہوں نے تو کبھی آواز بلند کی ہی نہیں. اندازہ لگائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں اپنی آواز بلند نہ کرو, یہ تو اس زمانے کی بات تھی. اب ہم اس آیت پر کیسے عمل کریں؟ ایک محفل ہے, اس محفل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جا رہی ہے, اور آپس میں کوئی کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہوگا ٹھیک ہے, مگر ہم تو ایسا ہی کریں, کیا یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے؟ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی عقل پیش کرے, کوئی فلسفہ پیش کرے, کوئی علم کلام پیش کرے, کوئی لاجک اور منطق پیش کرے, کوئی اپنی بات پیش کرے, کیا نبی کی بات پر یہ اپنی بات بلند کرنا نہیں ہوگا؟ آج ہمارے معاشرے کو آپ دیکھیں تو ہر اعتبار سے اس بات کے قصوروار پائے جائیں گے. آگے دوسری طرف دیکھیں, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کو جس طرح بلند آواز میں مخاطب کرتے ہو اس طرح رسول اللہ کو مخاطب نہ کرو, اپنی بات ان سے اونچی نہ کرو. دو باتیں سمجھیے, ایک تو یہ کہ ان کی موجودگی میں اپنی آواز بلند نہ کرو, اور دوسرا یہ کہ جب ان سے بات کرو تو عام لوگوں سے بات چیت کا انداز نہیں ہونا چاہیے. جب ان سے بات کرو تو اپنا لہجہ نیچے رکھو, ان کو مخاطب کرنے کا انداز باادب ہونا چاہیے, اور اپنی بات ہرگز ان کی بات سے اوپر نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ, بات کے ذریعے ان پر فوقیت حاصل نہ کرو. یہ کچھ دیہات کے لوگ ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے یا محمد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرنے سے منع کیا گیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہا, بلکہ آپ دیکھیں گے یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, ہمیشہ صفات کے ساتھ بیان کیا ہے. آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنے والوں کے خلاف آیت نازل کر دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مگر آج رامپور کے گھروں کا جائزہ لیجئے تو دروازوں پر ایک طرف یا اللہ لکھا ہوگا اور دوسری طرف یا محمد. اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں پکارا. رسول اللہ کو جنہوں نے اس طرح پکارا ان کو روکا گیا کہ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے یا محمد, نہیں پکارو گے اس طرح. اور ہم یا اللہ یا محمد, یا اللہ یا محمد, کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بتا دوں کہ یہ خطبے کا عنوان تو نہیں, مگر کبھی آپ کو موقع لگے تو آپ اگلی آیت سورہ حجرات کی اگلی آیت پڑھیں. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ جو گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں ان میں ذرا کڑک پن اور دیہاتی پن ہوتا ہے تو وہ آپ کو نام سے بھی پکارتے ہیں, اور اگر آپ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں تو وہ باہر سے آواز دینے لگتے ہیں. وہ آپ کے باہر نکلنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ آپ کو آواز دے کر باہر نکالتے ہیں. یہ لوگ لا عقل ہیں, یہ نادان ہیں, یہ سمجھدار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حجرات کے بعد سے ان کے کمروں کے باہر سے انہیں پکارنے والوں کو کیا کہا؟ اور ہم ہندوستان سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. وہاں کمرے کے باہر سے پکارنے والوں کو نادان کہا اللہ تعالیٰ نے, اور ہم پوری دنیا سے کہہ رہے ہیں ان کو پکار رہے ہیں اس طرح سے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ پکار کر؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا, زیادہ بہتر ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا اللہ کو پسند نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو انہیں پکار کر باہر نکالنا, انہیں آواز دینا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور تیسری طرف ایک طبقے کا عقیدہ ہے کہ ہر محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں, اور پھر رسول اللہ کی موجودگی میں جو وہ خطاب کرتے ہیں اس سے مائک پھٹ جاتا ہے, لوگوں کے کان پھٹ جاتے ہیں. تو کیا یہ آیت آپ کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ کی موجودگی میں آپ اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے؟ ایک تو عقیدہ غلط, اوپر سے عمل غلط, پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری محبت کے دعوے دار بھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کوئی اپنی آواز بھی بلند کر دے تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول, اور اپنی بات ان سے اونچی نہ کرو. کجہر بعضکم لبعض, ایک دوسرے پر آواز بلند کرنے کی طرح, ایک دوسرے پر اپنی بات بڑی کرنے کی طرح ان سے اپنی بات بڑی نہ کرو. ان تحبط اعمالکم, کہیں تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہ ہو, تمہیں پتہ بھی نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ آج دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے ائمہ کی باتیں, پیر صاحب کی باتیں, بڑوں کی باتیں, فلاں کی باتیں, دل کی باتیں, نفس کی باتیں, ہر کسی کی بات رسول اللہ کی بات پر بلند کی جاتی ہے, اور پھر اپنے اعمال کے ضائع ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا.
ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز اس پر رکھا ہے کہ آپ رسول اللہ کی بات پر اپنی بات بلند کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے. ان کی بات پر اپنی بات بلند کریں. آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا مگر فلاں نے یہ فرمایا، رسول اللہ کا حکم یہ ہے مگر فلاں ایسا کہتے ہیں، مگر فلاں یہ کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے آداب میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے آگے نہ بڑھو، دوسری طرف فرماتا ہے کہ رسول اللہ کی آواز پر آواز بلند نہ کرو اور ان کی بات پر کسی کی بات اونچی نہ کرو. ان کی بات پر کسی کی بات اونچی نہیں ہو سکتی. تیسرا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی گنہگار کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح وضاحت کر لیا کرو، اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اسے خوب کھول لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر پر کوئی قدم ایسا اٹھا دو جس پر تمہیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، جس پر تمہیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے. دیکھا آپ نے کہ ایک فاسق کے ساتھ آپ کا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ان کی کسی بات پر آپ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جب تک آپ ان کی بات کی تحقیق نہ کر لیں. اب مرد اور عورت دونوں ہی طبقہ اس بات کو اچھی طرح سن لیں کہ اگر کسی نے آپ کی تعریف کر دی تو تعریف کی بھی ہے یا نہیں، آٹومیٹیکلی آپ ان سے خوش ہو جاتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے. اور اگر کسی نے برائی کر دی تو برائی کی ہو یا نہیں کی ہو، بس خبر پہنچ جائے کہ فلاں نے برائی کی ہے، بس آپ ان پر کالے پیلے ہو جاتے ہیں. بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں تھی تو پھر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، پھر آپ خود کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں، پھر آپ پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاش کہ میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا ہوتا، ایسا کیا ہوتا، ویسا کیا ہوتا. یاد رہے قرآن کہتا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی خبر آئے، اگر یہ خبر سچ اور جھوٹ کے امکان رکھتا ہو تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کی تصدیق کر لیں، تحقیق کر لیں، تبیین کر لیں، واضح کر لیں. یاد رہے یہ تبیین کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہر طرف سے اس پر روشنی ڈالیں، کوئی طرف اندھیرا نہیں بچے، ہر طرح سے اس کی تحقیق کر لیں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں. میں آپ سب کو علم دوست سمجھ کر، آپ علم کی گہرائی سمجھتے ہیں، اس امید پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کسی قوم پر جہالت میں کوئی قدم اٹھا ڈالو. یہاں اللہ تعالیٰ نے، غور سے سنیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک فاسق کی خبر پر بغیر تحقیق قدم اٹھانے کو جہالت کہا. غور کیا آپ نے؟ ایک فاسق کی خبر پر بغیر تحقیق کے قدم اٹھانے کو، کوئی بھی ایکٹ کرنے کو، کوئی بھی رد عمل ظاہر کرنے کو کیا قرار دیا؟ جہالت قرار دیا. مگر اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد میں خطا کر جائے تو آپ اسے جاہل نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ آپ انہیں مخطی کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد میں خطا ہو گئی، جاہل نہیں کہہ سکتے. مگر کسی کی خبر پر بلا تحقیق قدم اٹھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے جاہل کہا کہ وہ جہالت بڑا قدم ہے کہ اگر انسان کسی کی خبر پر بغیر تحقیق کے اٹھانے قدم. اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ اگر ہمارا پورا معاشرے کا ہر مرد اور ہر عورت، بچہ بوڑھا جوان، لڑکے لڑکیاں سبھی اپنے بارے میں ملنے والی خبروں کی تحقیق شروع کر دیں اور پھر فرد کے ساتھ ساتھ معاشرہ خبروں کی تحقیق شروع کر دے، معاشرے کے ساتھ ملک خبروں کی تحقیق شروع کر دے، تو بتائیے کہ امن و سکون کا گہوارہ ہمارا ملک بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا؟ جھوٹی خبریں، افواہیں، بے بنیاد باتیں، بغیر سر پیر کی باتیں ہمارے معاشرے میں، جن کے سر پیر نہیں وہ خبریں دوڑ رہی ہیں. اگر اس آیت کو بنیاد بنائے جائیں تو معاشرہ کسی کے بارے میں کبھی غلط قدم اٹھانے نہیں دے گا. اگلی دو آیت، آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. یہ آیت نمبر 11 ہے. یاد رہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پہلی آیت اللہ سے تعلق بتا رہی ہے، دوسری آیت رسول اللہ سے، تیسری آیت فاسق گنہگار مسلمانوں سے، چوتھی آیت حاضر مومنین سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ یاد ہے نا ساری آیتوں کی شروعات کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری باتیں ایمان کا تقاضا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی خبر پر اندھا دھند قدم اٹھا لیں اور آپ صاحب ایمان ہو. نہیں ہو سکتے آپ صاحب ایمان، کیونکہ ایمان والے کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی خبر پر اندھا دھند قدم اٹھائے. ایمان والے کا یہ کام ہے وہ تحقیق کرتا ہے پہلے. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ تم سے ان سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ عورت اس عورت سے بہتر ہو.
ولا تلمزوا انفسکم، اور کسی پر عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برا لقب نہ دو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد نافرمانی کے گناہوں کے نام اللہ کو برے لگتے ہیں، نہیں پسند۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، عیب لگایا ہے، برے القاب دیے ہیں، اور پھر وہ توبہ نہ کرے تو وہ ظالموں میں سے۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالموں میں سے۔ اب دیکھیے اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی۔ شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے، پھر اسلام چاہتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی محفلیں ایک نہ ہوں، بلکہ بہت غور سے سنیں، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ صاحب علم ہیں، آپ کو باریکیاں سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم مردوں کو دے رہا ہے، ساتھ میں عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی قرآن کی ساری آیتوں میں حکم مردوں کو اور عورتیں شامل ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے سیم بات الگ الگ کر کے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام محفل میں ہوں گے، اور یہ محفل مرد و عورت کے سیم نہیں ہو سکتے، لہذا مرد مردوں کی محفل میں کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کی محفل میں کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ساتھ میں پتہ چلا کہ اسلام مردوں اور عورتوں کی محفل ایک ساتھ ہو یہ پسند نہیں کرتا، اسلام کی تعلیم ہے کہ ان کی محفلیں الگ الگ ہوں، ایک ساتھ ان کی محفلیں نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک لفظ میں آپ کو بتا دوں، جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کو برا لگتا ہے، اور جب آپ کسی سے مذاق کرتے ہیں تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ آپ کے مذاق سے اگر کوئی خوش ہو تو اسے مذاق کرنا کہتے ہیں، اور اگر آپ کے مذاق سے کوئی ناراض ہو تو اسے مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑی عیاری ہے، بہت شاطر پن ہے کہ اڑایا مذاق جاتا ہے، مگر بعد میں اس کو مذاق کرنے کا نام، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ مذاق کر رہے تھے یا مذاق اڑا رہے تھے یہ آپ طے نہیں کریں گے، یہ تو سامنے والے کے احساس اور جذبات سے طے ہوگا۔ اگر آپ کے مذاق سے اس کو تکلیف ہوئی تو آپ لاکھ کہہ لیں مذاق کر رہا تھا، مگر یہ مذاق کرنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار صحابہ کرام سے مذاق کیا ہے، کئی بار مذاق کیا ہے، مگر یہ مذاق صحابہ کرام کو اتنا اچھا لگتا تھا کہ وہ حقیقت پر اس کو ترجیح دیا کرتے، تو کہتے تھے کہ نہیں مجھے وہ نہیں یہی کہا کرو، یہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا، انہیں اچھا لگتا تھا۔ اگر آپ کے مذاق سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کوئی غم بھول جاتا ہے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتا ہے، اور وہ مذاق جھوٹ پر مبنی نہ ہو، کس پر؟ کیونکہ اسلام میں نہ حقیقت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اور نہ مذاق میں بھی۔ ہمارے معاشرے میں دھڑلے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو اس جھوٹ کو، آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ مذاق میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اسلام میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ پریشان ہو گئی، بہت غمگین ہو گئی، واپس جانے لگی۔ آپ نے بلا کر کہا کہ بڑھیا نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی۔ پھر وہ خوش ہو گئی۔ سمجھ پا رہی؟ یعنی آپ اسی حالت میں جنت میں نہیں جاؤ گی، آپ جوان ہو کر جاؤ گی۔ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی، بڑھیا ہے بھی۔ پھر وہ خوش ہو گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرما لیا کرتے تھے۔ مگر مذاق اڑانے میں کئی چیزیں ہیں۔ جو شخص جس کا مذاق اڑا رہا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر اور اسے حقیر سمجھتا ہے۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے وہ خود کو بہتر اور اسے کمتر سمجھتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی کہا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے بہتر ہونے کا مطلب شکل ہو سکتا ہے، تمہارے لیے بہتر ہونے کا مطلب پرسنالٹی ہو سکتی ہے، تمہارے لیے بہتر ہونے کا مطلب مال ہو سکتا ہے، تمہارے لیے بہتر ہونے کا مطلب عہدہ اور منصب ہو سکتا ہے، تمہارے لیے بہتر ہونے کا مطلب دنیا کی کامیابی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے یہاں تو صاحب تقویٰ بہتر ہیں۔ تم اللہ کی نظر میں کیا ہو اور وہ کیا ہے یہ تم نے کیسے طے کر دیا؟ پھر اس وقت اگر تم دونوں میں فرق ہے بھی تو اللہ کے یہاں خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، جب وہ مرے گا کس درجے کے ایمان پر مرے گا تمہیں کیا پتا، اور تم آج جو کچھ بھی ہو جب مرو گے تو کس درجے کے ایمان پر موت پاؤ گے یہ تمہیں کیا پتا۔ تم کسی کو حقیر سمجھ کر مذاق کیسے اڑا سکتے؟ نہ اڑائے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ تم سے حقیر ہے یا وہ عورت تم سے حقیر ہے۔ یہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ قرآن نے سکھایا کہ آپ موجود لوگوں سے تعلق کیسے رکھیں، ان پر عیب نہ لگائیں۔ عیب نہ لگائیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، تو اس کمی اور خامی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہیں گے فلاں چور ادھر آ جا۔ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص چرس پیتا تھا، توبہ کر لی، دیندار بن گیا،
اب اس شخص کو لوگ ہر جگہ محفلوں میں پیش کرتے تھے، کہتے تھے یہ بشیر ہیں، پہلے چرس پیتے تھے اب انہوں نے توبہ کر لیا ہے اور یہ اتنے دیندار بن گئے. پھر اپنی محفل یہ بشیر ہیں، یہ پہلے چرس پیتے تھے اب انہوں نے توبہ کر لیا، اب یہ دیندار بن گئے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں چرس پیتا تھا تب میرے اتنے چرچے نہیں تھے جتنے تم نے توبہ کے بعد میرے چرچے کر دیے. یاد رہے اسلام کبھی پسند نہیں کرتا کہ ایک شخص کا عیب اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں، بالکل پسند نہیں کرتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس کو بھی عیب کرتے ہوئے دیکھ لیں تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پکڑیں، کونے میں لے جائیں، آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ کی یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں. اگر وہ اصلاح کر لے تو اس کے لیے بھی بہتر اور آپ کے لیے بہتر. اگر وہ اصلاح نہ کرے تو آپ کے لیے بہتر ہو گیا، آپ نے اب وہ نہ کرے اس کی ذمہ داری. اب آپ میں نے تو کہا تھا پھر بھی نہیں مانا، یہ تو ایسا ہی ہے تو ویسا ہی، جی نہیں آپ نہیں کر سکتے. ولا تلمزوا انفسکم. پھر سے ایک علمی نقطہ آپ کو بتاؤں، یہاں قرآن نے کہا ولا تلمزوا انفسکم، جس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کسی دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. اندازہ لگائیے قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کسی مسلمان پر عیب لگاؤ گے تو آپ اس پر نہیں اور نہیں ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوں. اتنا سا چانس ہونے کا ہو اور بہت سارا چانس نہیں ہونے کا ہو تو اسے کہتے ہیں وہم، اسے کہتے ہیں وہم. اور اگر کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کا چانس بالکل کیا ہو جائے، برابر ہو جائے، اسے کہتے ہیں شک، اسے کہتے ہیں شک. اگر کسی چیز کے ہونے کا امکان زیادہ ہو اور نہیں ہونے کا بہت کم ہو اسے کہتے ہیں گمان. اور اسلام نے وہم اور شک نہیں گمان تک سے منع کیا ہے. یعنی اگر کسی کے بارے میں کوئی عیب آپ کو ہوتے ہوتے دکھے مگر اتنا سا بھی چانس ہو کہ نہیں بھی ہو سکتا ہے تو آپ نہیں کو بلند رکھیں گے، گمان پر بھی آپ بدگمانی نہیں کریں. یہ اسلام کی خوبصورتی. چہ جائے کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں کیا کرنے لگے، وہم کرنے لگے، چہ جائے کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں شک کرنے لگے، جبکہ گمان تک سے منع. گمان تو ان تینوں سے مضبوط چیز ہے. وہم بھی نہیں کر سکتے، شک بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے جب آپ کے دل میں کسی چیز کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو آپ اس بدگمانی کو یقین میں بدلنے کے لیے دلیل تلاش کرنے لگتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں آپ کو بدگمانی، یہ آدمی ایسا ہو سکتا ہے، بس گمان پیدا ہو گیا. اب آپ اس گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، دلیل تلاش کرنے لگتے ہیں. کہیں نہ کہیں تو سراغ لے کے آؤں گا میں تاکہ یقین بدلے. پھر کسی سراغ کی تلاش کو قرآن جاسوسی کہتا ہے. اس آیت کا اگلا لفظ ولا تجسسوا، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، کیونکہ جاسوسی گمان کے بعد کا عمل ہے. اگر بدگمانی کسی پر نہیں کرو گے تو جاسوسی کی کبھی ضرورت پڑے گی. یقین مانے کچھ علماء کی میں نے تحریریں پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مسلمان کو شراب کی دکان کے باہر دیکھ لو تو یہ سمجھو کہ وہ کسی شرابی کو سمجھانے گئے ہوں گے. یہ نہ سمجھو کہ یہاں کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے پی رہا ہو، یہ نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ شاید یہ کسی شرابی کی اصلاح کے لیے گیا ہو، کسی کو سمجھانے کے لیے گیا ہو. یہ گمان کا درجہ ہے. ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کسی کے بارے میں خفیہ جانکاری جٹانے کو کیا کہتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ اس طرح جانکاری جمع کریں کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ جانکاری جمع کر رہے ہیں. یہی کیا ہے، ان کے بارے میں آپ ان سے پوچھ کے جانکاری جمع کریں. یہ جاسوسی نہیں ہے. اس کے بعد تیسری چیز، جب آپ بدگمانی میں پڑے تو اگلا قدم کیا کیا آپ نے، جاسوسی کی. اور جاسوسی سے کچھ بھی سراغ مل گیا تب آپ کا اگلا قدم غیبت ہوتا ہے. پھر آپ دنیا بھر میں اس کو بیان کرنے لگتے ہیں، جسے عربی میں کیا کہتے ہیں، غیبت. آیت کا اگلا جملہ ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. سمجھ رہے ہیں، یہ سیریل ہے، بدگمانی، جاسوسی، غیبت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ زندہ انسان کے جسم سے گوشت کاٹو گے تو وہ پھڑپڑائے گا یا نہیں، وہ روکے گا یا نہیں، اپنے آپ کو بچائے گا یا نہیں. مرے ہوئے انسان کے جسم سے گوشت کاٹو گے تو کیا بچائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرو گے تو وہ اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفنس میں کچھ تو کہے گا، مگر اس کے پیچھے اگر برائی کرو گے تو مرا ہوا ہے، کیسے ڈیفنس کرے گا. بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ 5 آیتیں ذہن میں رکھیں اور یاد رہے یہ پوری سورہ ایسی ہے کہ اگر آپ اس پوری سورہ کو اپنی زندگی میں لگا لیں آپ معاشرے کے لیے جنت بن جائیں گے. معاشرہ اپنی زندگی میں نافذ کر لے معاشرہ جنت بن جائے گا. صوبہ، ملک اور دنیا اس سورہ کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے پوری دنیا جنت بن جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگوں کی گزارش آئی ہے ان کے لیے بھی اور جن کی نہیں آئی ہے ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا کرے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں. جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی مرضی کی زندگی عطا فرمائے. جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا